بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں سینیگال کے امیر اور مبلغ سلسلہ مبلغ انچارج محترم منور احمد خورشید صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے 1975 میں جامعہ احمدیہ سے شاہد کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد 1 سال کے لیے سیالکوٹ میں، قریباً 6 سال کھاریاں میں، چند ماہ میاں والی میں آپ کو بحیثیت مربی سلسلہ خدمات سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ 1983 سے مسلسل آپ افریقہ کے مختلف ممالک میں بحیثیت مبلغ سلسلہ اور مبلغ انچارج اور امیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 1983 میں پہلی مرتبہ آپ کا تقرر گیمبیا میں بحیثیت مبلغ سلسلہ کے ہوا۔ اس کے بعد آپ وہاں مبلغ انچارج اور امیر جماعت بھی کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ 1997 سے الگ فضل سے آپ سینیگال کے مبلغ انچارج اور امیر جماعت ہیں۔ امام صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب، جہاں تک اس جلسہ سالانہ میں آپ کی شمولیت کا تعلق ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس جلسہ سالانہ میں شمولیت کے ساتھ آپ نے کون سی چیزیں جو ہیں وہ نئی دیکھی ہیں اور آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ چوتھی بار ہے کہ میں اس جلسہ میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بار گروس گرو میں دوبارہ ادھر ہی حاضر ہوا تھا۔ 2 بار یہاں پر آیا ہوں۔ 96 میں سینیگال سے ہمارا ایک گروپ آیا تھا ایم پیز کا، اس کے بعد اس سال میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے ہر سال ہر جلسہ پہلوں سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس سال بھی اللہ کے فضل سے بے شمار نئی باتیں ہیں جو بڑی مثبت ہیں اور اللہ کے فضل سے بہت ترقی کی طرف اشارہ ہے۔ امام صاحب، اس جلسہ سالانہ میں آپ نے مختلف اقوام کے احمدی افراد کے ساتھ آپ کو ضرور ملنے کا موقع جو ہے وہ ملا ہوگا، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں جو مختلف اقوام کے افراد کے لیے جلسہ گاہ کا قیام ہے، اس میں آپ نے احمدیوں کو جو ہے وہ کیسا پایا، اور اس سلسلے میں آپ اپنے تاثرات ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانہ میں دنیا ایک گھر کے مانند ہو جائے گی، اذا النفوس زوجت۔ تو اس کا صحیح نظارہ جو ہے اس جلسہ میں نظر آتا ہے۔ کوئی افریقن ہے، کوئی عربی ہے، کوئی کسی اور قوم کا ہے، سب لوگ بڑے پیار سے مل رہے ہیں، محبت سے مل رہے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، ان کا ایک ہی موٹو ہے۔ تو یہ بڑی پیاری بات لگتی ہے اور یہ اصل میں یہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ تو جیسے آپ نے بتایا آپ چوتھی مرتبہ یہاں پہ جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے ہیں، تو آپ سینیگال میں جلسے کا انعقاد جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں؟ کاش ہم بھی جلسہ کرنے سے آپ لوگ کرتے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے وسیع پیمانے پر، اتنے بڑے ہال میں، اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم بھی جلسے کر رہے ہیں، لیکن چونکہ سینیگال ایک غریب ملک ہے، جماعت نئی جماعت ہے ہماری وہاں پر، ہمارے وسائل کم ہیں، اور جو ہمارے زیادہ احمدی ہیں ابھی تک غریب طبقے کی طرف ہمارا رجحان ہے، تو وسائل نہیں ہے کہ لوگ خود خرچہ کر کے وہاں جلسوں پہ آ سکیں۔ اس لیے ہم لوگ جلسے کرتے ہیں مختلف علاقوں میں۔ اس سال ہم نے 4 جلسے کیے تھے اور ہر جلسے میں حاضری 2000-3000 کے لگ بھگ رہی۔ تو اس طرح ہم جلسے کر رہے ہیں، تو الحمدللہ۔ امام صاحب، جہاں تک آپ نے یہاں پہ بہت بڑی ٹیم کا ذکر کیا ہے، تو ہم بھی اللہ کے فضل سے ایم ٹی اے کی برکت سے حضور اقدس کے زبان مبارک سے بھی اور مختلف رپورٹوں میں بھی سینیگال کی جماعت کی جو ترقی ہے اس کے متعلق سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت بڑی 9 مبائن کی تعداد وہاں پہ موجود ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے 9 مبائن کے جو ریجنل جلسے ہیں ان کے مقابلے پر یہاں جو جلسہ کا انعقاد ہو رہا ہے، کون سی چیز آپ کو نمایاں طور پہ بہتر نظر آئی ہے اس دفعہ؟ یہاں پر ماشاءاللہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو قابل قدر ہیں اور
काबिल कहना चाहिए कि उनको हमें भी इख्तियार करना चाहिए। एक प्रोग्राम मैंने जो यहाँ पर देखा वो था तबलीग सेमिनार, मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि वहाँ बेशुमार मुबल्लिगीन कराम ने अपने अपने मुल्कों से जो उनके साथ वहाँ पर मशाकल हैं या तजर्बात हैं या उनका तरीक़ाकार है, उन्होंने बयान किए। और वाकई ये बड़ा ही एक सबक आमोज़ और एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा प्रोग्राम था जिससे मैंने बहुत फ़ायदा उठाया और बेशुमार बातें मेरे लिए नई थी जो मैंने वहाँ सीखी। तो इस तरह मोमन के लिए हर चीज़ हर लम्हा सब होता है, तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया। ज़ाकमुल्लाह इमाम साहब, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने मुल्क सेनेगाल में नौमुबाइन के लिए जो है वो कौन से प्रोग्राम तरतीब देते हैं, किस तरह आप उनकी तरबियत के लिए जो है वहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं? हर मुल्क के अलग मसाइल हैं, यहाँ आपके अलग मसाइल हैं, हमारे वहाँ अलग मसाइल हैं। आपका तरीक़ मुख्तलिफ होगा, हमारा अपना तरीक़ होगा। तो सेनेगाल पहली बात यह कि वहाँ 97% लोग मुसलमान हैं और सख्त मजहबी लोग हैं और पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पीर लोग हैं जिन्हें हम मराबो कहते हैं, वो सेनेगाल में है। पूरा जो इलाका है गिनी बिसाओ, गिनी कोनाकरी, सेनेगाल गैम्बिया एट्सेट्रा, वो यहीं से जो मराबू हैं या उलमा पढ़ कर बाहर जाते हैं। तो उसका हमें एक फ़ायदा भी हो रहा है कि जो लोग नए अहमदी होते हैं अलग फल से, वो पहले पढ़े लिखे होते हैं। उनको ये नहीं कि हमें नमाज सिखानी है या रोज़ सिखाना है, उनमें वो बेशुमार बातें पहले जानते हैं। इस वक्त अल्लाह के फजल से जो लोग अहमदी हुए हैं उनमें कम अज़ कम 1000 आदमी ऐसा है जो अरबी उस्ताद है। उनमें ऐसे भी हैं जो सऊदीया पढ़ कर आए हैं, ऐसे भी हैं जो मिस्र में पढ़ कर आए हैं 10-12 साल, तो अब वो आकर माशाल्लाह अहमदी हो गए हैं। इस तरह हमें कुछ उसके फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो इस तरह उन नौमुबाइन की तरबियत के लिए जो चंद बातें हम कर रहे हैं, पहली बात तो MTA है। MTA माशाल्लाह तरबियत के लिहाज से बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। ख़ास तौर पर दिलों को बदलना जो है ये बड़ा काम है। इल्म आ जाना अलग बात है, लेकिन दिल को बदलना एक और बात है। जब मेरे पास नौमुबाइन की क्लास होती है तो उनमें मैं बाद ममालिक के मनाज़र दिखाता हूँ, जर्मनी के जलसे के मनाज़र, इंडोनेशिया के मनाज़र, उन लोगों की हजूर से अकीदत जहाँ पर लोग हजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब आलमी बैत का नज़ारा होता है लंदन में, जर्मनी में, वो जो लोग जलसा में हाज़िर होते हैं और सजदा में शरीक होते हैं शुक्र में, जिस तरह उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं और आह बका होती है, वो हर शख्स के दिल को बदल देती है कि ये जो चीहो पुकार है, ये रोना, ये आसान काम नहीं है, ये नकली चीज़ नहीं है। तो इस तरह ये भी एक चीज़ है जो तरबियत के लिहाज से लोगों को दिल को बदलने के लिए, करीब लाने के लिए, ये भी हम वो काम कर रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ मनाज़र दिखाते हैं, MTA के प्रोग्राम दिखाते हैं। इसके अलावा तरबियती लिहाज से हम तरबियती क्लासें मुनक्कद कर रहे हैं। पहले ज़माना में जब मैं गैम्बिया में था तो हमारा ज़ोर होता था कि हम जाकर तबलीग करें, हम गांव-गांव पैगाम पहुँचाएँ। उस पर बड़ा हमने टाइम भी खर्च किया और पैसा भी उस पर लगा। लेकिन जब आप किस गांव में जाते थे तो वहाँ पर अगर आपको जलसा हो रहा है, वहाँ पर 100 आदमी बैठा हुआ है और सब कहते हैं यह साहब की बात दुरुस्त है। आखिर में कहता नहीं, आप ये लोग सही नहीं है। तो सारे लोग जो हमारी हाँ में हाँ मिला रहे थे एकदम कहते ये ठीक लोग नहीं है। अब मैंने ये हजूर अनवर की हदायत मुताबिक ये शुरू किया कि क्लासेस शुरू की जाएँ। अब मैंने मुल्क को तकसीम किया, जोन्स में किया हुआ है, और हर इलाका से 4 आदमी 5 आदमी जो ख़ास इमाम होते हैं उनको बुलाते हैं। इस तरह नुमाइंदगी पूरे मुल्क से हो जाती है। उन आने वालों में से जो 30% होते हैं वो अहमदी होते हैं, बाकी जो होते हैं वो नौमुबाइन कह लें या अभी अहमदी नहीं हुए या करीब है, तो उनको फिर हम 3 दिन अपने पास रखते हैं, 3 दिन 4 दिन, इट डिपेंड्स। तो जब हमारे पास आते हैं पहले वो देखते हैं कि हम कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, कैसे वज़ू करते हैं, हमारा किबला कौन सा है, कुरान हमारा कौन सा है, और बेशुमार उनको इतराज़ात उन सुने होते हैं पहले,
وہ پہلے دن خود صاف ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. اس کے بعد ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا کیا فرق کیا ہے. وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ ہم سنا کیا تھا کہ احمدیوں کا قبلہ مختلف ہے، کتاب مختلف ہے، یہ مختلف ہے، وہ مختلف ہے، لیکن یہاں تو بات ہی اور ہے. پھر خود پوچھتے ہیں ہر فرق کیا ہے. ان کو بتاتے ہیں. پھر ان میں جو زیادہ امپریسو چیز ہوتی ہے ان کو قرآن پاک کی تفسیر. اگر ہم ان کو مسائل بتائیں، بعض اوقات مسائل میں الجھن آ جاتی ہے. اگر آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ علماء کرام یہ تفسیر کرتے ہیں، فلاں آیت یہ تفسیر کرتے ہیں جو عقل کے خلاف ہے، جو لاجک کے خلاف ہے، اس کے مقابل جماعت یہ تفسیر کرتی ہے، وہ خود بہت سمجھاتے ہیں کہ یہ بات اور ہے. امام صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنے ملک کو زونز میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو جب آپ زونز کے اندر تربیتی کلاسز کرتے ہیں تو کس جگہ پہ کرتے ہیں؟ ان کے لیے مساجد موجود ہیں یا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ سارے نومبائن ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں؟ جو اکثر کلاس کی ہیں میں نے وہ ہم ڈکار میں کرتے ہیں، ٹھیک، جہاں پر میں خود ہوتا ہوں. جی. لیکن اس کے بعد اب ایسی ٹیم تیار ہوگی الگ فضل سے کہ اب ہم مختلف علاقوں میں ہماری مساجد ہیں جو نئی تعمیر کردہ ہیں، ہم وہاں پر کلاسیں کر رہے ہیں. لیکن مینلی جو ہمارا فوکس ہے وہ ڈکار میں ابھی تک ہے کلاسز کے لحاظ کے. جی امام صاحب ماشاء اللہ آپ نے نومبائن کی ایک بڑی تعداد کا ذکر کیا ہے جو ان کلاسز کے اندر شامل ہوتی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے کامیابی کے ساتھ یا جتنے فعال انداز سے نومبائن کلاسز میں شامل ہو رہے ہیں اس سے پہلے زیادہ فعال انداز میں دعوت اللہ کا کام جاری ہے. جی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ سینیگال میں کس طریقے سے دعوت اللہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ہمارے کتنے مبلغین سلسلہ ہیں جو آپ کے ساتھ اس ٹیم میں شامل ہیں؟ جو دعوت اللہ کا پروگرام ہے وہ میں نے ان کلاس سے اٹیچ کیا ہوا ہے. جو لوگ کلاس میں آتے ہیں، اگر ایک کلاس میں ہمارے 50 آدمی آئے ہیں، ان میں سے 30 نئے آدمی ہیں، ان کو وہیں ٹرین کرتے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کو دیتے ہیں تمہارا یہ ٹارگٹ ہے. پھر اگلی کلاس میں جو نئے لوگ آتے ہیں ان میں سے ہم چوز کرتے ہیں کہ ان 40 آدمی سے یہ 30 آدمی اور یہ 20 آدمی 10 آدمی اچھے ہیں، ان کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. اور ان کو ہم دیتے ہیں یہ آپ اتنی بیتیں لے کے آنی ہیں، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ کا فلاں علاقہ ہے. چونکہ اس سے خرچہ ہمارا کم ہو جاتا ہے اور کام بھی آسان رہتا ہے. جو لوگ کلاس میں آتے ہیں ان کی ہم کوچنگ کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں. پھر ان میں سے لوگوں کو چنتے ہیں کہ اگلی بار کلاس میں آپ نے 30 آدمی لے کے آنے ہیں، آپ نے 10 آدمی لانے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے فلاں گاؤں میں تبلیغ کرنی ہے. اس طرح ہم کام کر رہے ہیں. تو کتنے مبلغین سلسلہ ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہیں؟ اس وقت مرکزی لحاظ میں اکیلا ہی ہوں، ٹھیک، لیکن میرے ساتھ کم از کم 100 لوکل ملم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سارے سینیگالی ہیں اور وہیں ہم نے ٹرینڈ کیا ہے، تو اس طرح وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آیا الگ فضل سے جہاں تعداد کے سے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں بہت زیادہ سینیگال کے افراد جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں الحمدللہ، کیا ہر شہر میں وہاں ہماری جماعت قائم ہو چکی ہے یا اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قریب 600 مقامات پر ہمارے احمدی موجود ہیں. بعض میں 1 ہیں، 2 ہیں، 10 ہیں، 20 ڈپینڈس. لیکن جہاں تک ہماری مساجد ہیں، جماعت وہاں بنتی ہے جہاں مسجد ہو. باقی اگر 10 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، ان کی تربیت کے لیے کم از کم مرکز ہونا چاہیے، ایک ٹیم ہونی چاہیے. تو اس سلسلہ میں نے جو حضرت انور کی سکیم ہے، مساجد کی مبارک سکیم کے مطابق کام کیا ہے. اور اس وقت تک 108 مقامات پر ہماری مسجدیں کچھ بن چکی ہیں اور کچھ بننے کے قریب ہیں. وہ بڑی مساجد نہیں ہے لیکن چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، بالکل ایک کمرے کے برابر ایک بڑا ہال بنا دیا، اس طرح مختلف سائز کی ہیں. لیکن کم از کم ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے جہاں پر احمدی لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے کہ جب تک مسجد نہ ہو جماعت نہیں بن سکتی. امام صاحب جب اتنی کامیابی کے ساتھ دعوت اللہ جو ہے وہ وہاں پہ جاری ہے تو مخالفین کا رد عمل جو ہے اس کے متعلق آپ سے جاننا چاہوں گا. وہ تو ظاہر ہے، جب بھی آپ نیک کام کریں گے تو شیطان اپنا کام کرے گا. تو جب سینیگال میں اس طرح کام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، تو جو ہمارے خاص دشمن ہیں وہ سعودیہ والے ہیں، کویت والے ہیں، لیبیا نے بہت اپنا پیسہ خرچ کیا ہے. ہم ایک مسجد بناتے ہیں، لیبیا والے وہاں ساتھ کھڑی کر دیتے ہیں، اور سعودیہ بڑا پیسہ خرچ کر رہا ہے. اس ان کے بڑے بڑے پلانس ہیں، بڑے لوگ ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں پر بڑے منظم طریقے پر. لیکن الحمدللہ وہ مار کھا رہے ہیں، ہر طرف سے مار کھا رہے ہیں کیونکہ وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں.
ایک سعودیہ والوں نے مسجد بہت بڑی مسجد بنائی جس میں ہم کہتے ہیں انہوں نے 10,000 پاؤنڈ خرچ کیا مثلا، لیکن وہ پیسہ خرچ کر دیا انہوں نے بس. اب کون ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، اس کا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کے مقابل پر جماعت احمدیہ نے چھوٹی مسجد بنائی، چھوٹی سی، وہاں ہمارا مبلغ ہے، ہمارا ایک استاذ ہے، معلم ہے جو جماعت کو آرگنائز کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے پھر وہ جو لوگ ان کی طرف ہوتے ہیں وہ ہمارے طرف آ جاتے ہیں. آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ مخالفین احمدیت جو ہیں وہ اللہ فضل سے مار کھا رہے ہیں. جی تو پھر میں آخری سوال کے طور پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دعوت اللہ میں مخالفین کے مار کھانے کا اور دعوت اللہ کے اعتبار سے کوئی ایمان افروز واقعہ آپ اپنا اگر ہمیں بتا سکیں. بات یہ ہے کہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، ہر انسان کا اپنے تجربات ہوتے ہیں، کہ جہاں پر بھی ہم نے طاقت کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ہم یہ سمجھے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم مقابلہ کر سکیں، ہم مار کھا گئے. میں پرسنلی کہہ سکتا ہوں. لیکن جہاں پر ہم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ خود انتظام کرے گا، آپ بس دعا کریں، تدبیر کریں، باقی نتیجہ اللہ میں کے ہاتھ میں ہے. میں نے ایسے بے شمار نظارے دیکھے ہیں کہ ہمارے بعض کمزور معلمین نے بظاہر مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے انہیں بڑے بڑے لوگوں کو شکست دے دی ہے. تو اس کا ایک واقعہ 4 سال پہلے ہمارے ایک مخالف تھے ڈاکٹر، وہ سعودیہ پڑھ کر آئے تھے، 12 سال وہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی دینیات میں، اور نہایت ہی مخالف تھے. انہوں نے ایک علاقہ سنا کولڈا، وہاں آ کر بڑا جماعت خلاف اشتہار بازی شروع کی، اجلاس کیے، ٹی وی پر ریڈیو پر بہت بکواس کی. ہماری چونکہ جماعت علاقے میں نہیں تھی تو جو ہمارے احمدی کہتے آپ بھی یہاں آئیں جلسہ کریں، میں نے کہا میں وہاں پر نہیں آؤں گا. کہنے کہ میں نے کہا اس لیے کہ ہم اکیلے ہیں، جماعت احمدیہ اب تھوڑی اس علاقہ میں، ہم ایک جلسہ کریں گے وہ 20 کریں گے. اگر ہمارا پروگرام وہاں پر جھگڑا ہوا، کہیں گے یہ احمدی آئے ہیں اس لیے جھگڑا پیدا ہوا ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ احمدی کو یہاں نکالا جائے، ان کی یہ پلاننگ تھی. میں نے کہا اس طرح نہیں ہے. میں نے ایک چھوٹی ٹیم تیار کی اماموں کی، ان کو 2 گاڑیاں دی کہ آپ ہر گاؤں میں جائیں اور حکمت سے بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا مقصد ہے. اس کا یہ نتیجہ ہو کہ اللہ سے سارا وہ مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا. اس نے پھر آگے تک بات کی، منسٹری تک بات کی کہ یہاں کی نئی جماعت ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. بس یہ گورنر خط لے گا اس نے، ان کا قبلہ مختلف ہے، ان کی نمازیں مختلف ہیں، لیکن وہ ایسا ذلیل ہوا آدمی بعد میں، اس پر بعد بے شمار الزامات لگ گئے. اب وہ آدمی بالکل آؤٹ آف سٹیج ہے الحمدللہ. ایک اور آدمی اس طرح اس نے مسجد میں اعلان کیا، ایک گاؤں ہے کوسانار، اس نے اعلان کیا کہ ہمارے علاقے میں اب احمدی آ گئے ہیں، تو یہاں ایک معلم آیا ہمارے پاس احمدیوں کا، دعا کریں کہ وہ مر جائے. سارے لوگوں نے مل کر دعا کی کہ اللہ میں اس کو ہلاک کر دے تاکہ جماعت احمدیہ اس علاقے میں نہ پھیلے. ابھی وہ امام صاحب گھر سے مسجد باہر آئے تھے، نیکسٹ بیمار ہو گئے اور 1 ہفتے کے اندر وہ مر گئے خود ہی. تو اس طرح بے شمار واقعات پیش آتے ہیں جو لوگوں کی آنکھ کھولنے کافی ہوتے ہیں. امام صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں یہاں پہ وقت دیا ہے اور بہت ساری مفید معلومات جو ہیں وہ آپ نے ہمیں اپنے سینیگال کے سلسلہ کے جو کام ہیں ان سے متعلق فراہم کی ہیں. آپ کا بہت مشکور ہوں. جزاکم اللہ. جزاک اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ.